بھی ہیں. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی؟ آپ بھی کبھی ایسی کسی چیز کی لپیٹ میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس خانوادے سے تعلق ہوں جہاں ایک تو ہم سید ہیں، رضوی سادات ہیں، اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں. انہیں بزرگوں کی اولادوں میں سے میں تو خیر ماشاء اللہ یہاں بھی کوئی 3 سادات یہاں بھی بیٹھے ہوئے، نقوی بھی ہے، رضوی بھی ہے. جی جی. اب معاملہ یہ ہوا 2020 کی بات ہے. اب میں حافظ قرآن ہوں، تو اس میں جتنے حفاظ ہوتے ہیں وہ 4 5 6 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں اپنی منزل پکی کرنے کے لیے. تو سورہ بقرہ اور دوسرے اذکار میں مستقل روزانہ پڑھتا تھا. تو ایسا ہوا 2020 میں جو لاک ڈاؤن کے بعد کہ 2-3 چیزیں بڑی کامن ہوئیں جو مجھے پھر شاید میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت تھی کہ مجھ پہ جادو ہوا، کہ میں سمجھا کہ جس مریض پہ جادو ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ ہوا کہ ایک تو میرا وزن 80 kg سے 4 مہینے کے اندر 60 kg پر آ گیا، 20 کلو وزن ایک دم گرا. دوسرا یہ چہرہ بدحواس سا ہو گیا. تھرڈ یہ مجھے انجانا سا خوف ہوتا تھا کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے. اچانک اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی جیسے کسی کی موت، جیسے میں خود مر جاؤں گا، یہ سامنے والا مر جائے گا. چوتھا یہ مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میں 2013 سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، 2013 سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں، 2013 سے پروگرامز کر رہا ہوں. اس کے باوجود کوئی کسی بھی چینل کی کال آتی تھی، حتیٰ کہ جمعہ تک پڑھانے میں مجھے کوفت ہوتی تھی کہ میں لوگوں سے ملوں گا کیسے. اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی. اور اچھا اکثر بات کرتے کرتے میں بھول جاتا تھا میں بول کیا رہا ہوں، میں بات کیا کر رہا ہوں. اتنی مطلب میں کبھی کہیں جا رہا ہوتا تھا، علامہ صاحب جاتے جاتے میں بھول جاتا تھا میں جا کہاں رہا ہوں. اتنی گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی. تیسرا یہ کہ عجیب عجیب کے وسوسے اور خواب میں عجیب چیزیں نظر آتی تھیں. اچھا مجھے یہ گمان تھا یا شاید مجھے زون تھا نعوذ باللہ کہ میں تو سورہ بقرہ روزانہ پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا نہیں بلکہ میں تو پڑھاتا ہوں، مجھ پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات جو ابھی بات ہمارے علامہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، بہن نے بھی کی، کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بھائی نماز تو آپ پر فرض ہے، وہ تو آپ کو پڑھنی ہے. بڑی اچھی مثال دی تھی کوڈنگ کی، کسی کتاب پر آپ کوڈنگ کروا لیں، اگر پانی گرے گا کتاب خراب تو ہوگی لیکن محفوظ ہو جائے گی، بچ جائیے. تو جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پہ بھی جادو ہو سکتا ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہوں گے، افیکٹڈ نہیں ہوں گے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا الحمدللہ. گھبراہٹ کے لیے جو میں نے چیز دی، مجھے اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی اس سے میرا دم نکل جائے گا. 2-3 چیزوں نے مجھے بڑا فاقہ دیا جو میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں. آیت الکرسی. آیت الکرسی کی بات یہ ہوا میں نے اتنی کثرت کی. اچھا یہاں اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے. میں نے خود اپنے دوستوں سے کہا یار تم استخارہ کرو، میرے ساتھ معاملات کیا ہے. جیسے اپنا زامن بھائی سے کہا، ڈاکٹر صاحب سے کہا، بہن سے کہا آپ دیکھیں کریں استخارہ کیا ہے. سب نے بتایا کہ جادو کے معاملات ہیں. اچھا اب شک یہ ہوتا ہے کس نے کرایا. وہاں میرے کچھ دوست جیسے یہاں ایک میں مثال بھی دوں گا لوگوں کو، جب آپ کے ساتھ سے روحانی معاملات ہو نا، یہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی زامن بھائی نے. آپ قرآن میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں، ان کی روحانیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کرم فرمائے گا. میں نے اپنے دوست سے سوال کیا یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس نے بولا دیکھو ہمیشہ انسان جادو نہیں کراتے بلکہ جنات خبیث ترین مخلوق ہے، وہ تمہارے دشمن، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی جادو ہوتا ہے. اور کبھی یہ ایسا نہیں کہ کوئی انسان ہی ان کو انوالو کرے، وہ خود بھی آپ وہ خود کریں گے. آپ اچھے بولنے والے ہیں، آپ اچھے پڑھنے والے ہیں، آپ بہترین کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کو تباہ برباد یا آپ کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرنے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ پہ، نروز پہ اٹیک کرتے ہیں. اچھا مثلا کالر ہے جی شازیہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی شازیہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ سے سوال کرنا تھا. جی. اور بلکہ یہ میری رہنمائی فرمائے کہ مطلب مجھے بیٹے کی میں نے شادی کی، تو میرا نام شازیہ ہے، میرے بیٹے کا نام محمد احمد ہے، میری بہو کا نام رومیسہ ہے، اس کی والدہ کا نام ہے نیلم. یہ رہنمائی فرمائے کہ یہ ہمارے لیے لڑکی اچھی ہے تو بہتر ہے ہمارے لیے، کوئی ایسا جادو وغیرہ کا کوئی چکر تو نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی. اچھا میں شازیہ ابھی آپ کی بیٹے کی شادی پکی ہو گئی ہے؟ جی شادی میری بیٹے کی فروری میں ہو گئی ہے. پکی وہ اگلے فروری ہو چکی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات ذہن میں مجھے بریک لینی ہے، آپ نام سنیں پھر ہم کو بریک کے بعد جواب دے دیں گے. بہت اہم جواب ہوگا بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک لینے، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جی بریک
بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو جو لگتا ہے کہ جی روزگار پہ بندش ہے، رشتوں پہ بندش ہے، گھر میں خوشیوں پہ بندش ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس کا کیسے علاج ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا نظر بد تو ہے لیکن کبھی کبھی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور بحیثیت ماں یہ میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے کہ میں بھی جب اپنے بچے کو بہت دل بھر کے بڑے پیار سے دیکھ لیتی ہوں نا تو اسی وقت کوئی نہ کوئی فوراً چیز، جیسے علامہ صاحب نے شو میں کے آغاز میں کہا تھا کہ جادو میں تو پھر چلے ٹائم لگتا ہے لیکن نظر فوری جو ہے نا وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور میں بریک پر جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی بھی موجود ہے، ثنا میں ان سے بات بھی کروں گی، لیکن ایک سوال میں نے کچھ علماء دین سے بھی یہاں پر پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان پہ کبھی آپ نے کوئی چیز ایسی فیل کی ہو؟ عمران بھی آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز فیل کی اپنے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شارٹ سنا دوں، میرے تو بہت لمبے اسٹوری ہیں۔ ایک تو نمبر 1 یہ کہ 2023 کے اندر میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، ماشاءاللہ نکاح کے 2-3 مہینے بعد فیملی کے ساتھ عمرے پہ چلے گئے، جیسا آپ کو پتہ ہے، اور اچھی فیملی، خوشحال گئے، اچھے گئے، مزے سے گئے، سب عمرہ کر رہے ہیں، اور آنے سے 2 دن پہلے تیاریاں سب کچھ پیکنگ ہوئے، اچانک وائف بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہوئی وہیں پر ہی۔ ایک تو بہت بڑی میری زندگی میں نظر کا اثر یہ نظر آیا۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی یہ کہ بہت ساری چیزیں خاص طور پر انسانی خوشی پر نظر لگتی ہے، گاڑیوں پہ نظر لگتی ہے۔ میں نے ایک پلاٹ خریدا، وہ جب تک چھپا رہا خاموشی سے کام چلتے رہے، پلاٹ پراپرٹی کا کام ادھر سے ادھر کر رہا ہوں، چل رہا ہے۔ جس دن میں نے سارے دوستوں احباب کو ایک دن کوئی تقریب تھی وہاں لے گیا، سب کو دکھایا گیا یہ پلاٹ میرا، وہ دن آج کا دن پلاٹ 3-4 سال سے وہیں اسٹاپ کھڑا ہوا ہے وہ، اور کچھ پڑھ لو کچھ بھی کر لو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دوسری بات گاڑیوں پہ لگتی ہے، گاڑی میں پکنک پہ ہم لوگ گئے، بڑی گاڑی اس میں خوش شوق میں، ایک بندہ میرا وہ تھا اپنا ٹی وی ٹیم کا تھا ہمارے، ہم لوگ میرے فارم ہاؤس پہ گئے، وہاں سے واپس کرنا میں ڈرائیو کروں، میں نے کرو کہ گاڑی اچھی ہے کتنے کی کیا ہے، میں نے کہا یہ بیٹھے چلیں نیشنل ہائی وے پہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں چلتے چلتے ایک دم گاڑی پتہ لگا کیا تو اوپر بیٹھے جا رہے ہیں، کیا ایک دم نیچے پچک گئی کر کے، بھائی کیا ہوا، مڑ کے دیکھا تو اس کا ایک ویل نکل کے وہ دور گھومتا ہوا جا رہا تھا مین ہائی وے پہ، ارے اس کو کیا ہو گیا پورا، حالانکہ بڑی گاڑی کا کبھی اس طرح ویل نکلتا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کرتا وہ دعائیں پڑھ رہے تھے، سائڈ میں گاڑی لگائی، وہ کسی پنچر والے کے پاس رکی، ٹائر اٹھا کے لائے وہاں سے، اس کے سارے نیٹ ورک کھلے، اس کو لگایا، جوڑا ٹھیک کر کے کس طرح گھر پہنچے، اللہ کے فضل سے پہنچ گئے۔ ابھی اسی عید کی بات ہے رمضان کی، کہ وہ عید کے دن جو ہے نا وہ عید کے 3-4 دن بعد کہیں سے وہ فیملی کے ساتھ مل کے آ رہا تھا، فیملی کو اس کے گھر پہ اتارا میں نے اپنی، اور بس گھر پہنچنے قریب ہی تھا کہ وہ سامنے گاڑی آئی، اس نے تھوڑا سلو کیا، میں نے بھی سلو کیا، پیچھے آ رہا تھا پانی کا ٹینکر، اس نے ڈھس کر کے ٹکر ماری، بس مجھے جھٹکا لگا، میں کہ ہوا کیا ہے، اب نیچے اتر کے دیکھا تو میری گاڑی کا اچھا خاصا تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کا نقصان، پانی کا ٹینکر پورا، بس وہ تو کرم یہ ہو دعا کی برکت سے، کوئی زیادہ جان بھی بچ گئی، جان بھی بچ گئی، فیملی کو بس 10 منٹ پہلے اتار کے پہنچا تھا، میں گھر کے قریب ہی تھا۔ اب وہ ظاہر ہے ویزل کی چیزیں، لائٹ ڈگی شگی سب اچھی خاصی مہنگی آ جی، وہ سارا ریپلیس کرایا، تو وہ یہ گاڑی پہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح جو ہے نا وہ ابھی پھر ریسنٹلی پچھلے ہفتے اسی گاڑی کا جو ہے نا پھر وہ اسی شارع فیصل پھر ایک ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ فیملی سے ہو گیا، کہ وہ اس کے اوپر پھر وہ پنودی چل رہی، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ تو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی چیزیں بتائیں۔ یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ دنیا کو وظیفے بتا رہے ہیں اور آپ پہ خود پہ اثر نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے، تو ہم پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم لوگ شو میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بہت سے بے تکلف دوست ہوتے ہیں، بھائی بڑا پیسہ ملنے ہوگا، تم تو بڑا پیسہ کما رہے ہو، تم تو ہر شو میں جا رہے ہو، تو کہنے والے کی نظریں پتہ نہیں کہاں سے ہوتی ہیں، کپڑوں پہ ایسی لگتی ہے، کپڑے پہنے، کپڑے بڑے اچھے، شادی میں کھانا کھانا، پوری ڈش الٹ گئی اور معلوم ہے سارا تیل پانی سارا برابر ہو گیا، کپڑوں نے بھی کھانا کھا لیا، کبھی چلتے چلتے جا رہے ہیں، خود بھی ہوتا ہے، اب خود آپ کو اپنے کبھی کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تو فوراً کو ایسا اب تو لگے نا دوسروں کو ضرور لگتے ہیں، دوسرے لڑکیوں نظر ہوتی ہے بھائی پہ، کسی ارے تمہارا بھائی بڑا پیارا، جو ریٹائر کرو مجھے دے دینا، ماسیاں گھر کی سب سے بڑی نظر والی ہوتی ہیں، باجی جو پردے جب اتارو تو مجھے دے دینا، باجی آپ یہ الماری خالی کرو تو مجھے دے دینا، ایک بھائی ان سے صفائی کرانی ہے، باجی آپ کی چپلیں پرانی تو مجھے دے دینا، اب پتہ لگا چپل کی ایڑی ٹوٹ گئی کہ کچھ ہو گیا، تو کس کس کی نظر سے بچے بندہ، کپڑے کنڈی میں پھنسے پتہ ٹر کر کے والے پورا کرتا پھٹ گیا۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، پڑھ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگ کے کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھیں، تو اللہ پاک پناہ میں رکھتے ہیں، اللہ کسی بڑی مصیبت سے بچائے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم نے دم کر لیا، دعا کر لی یا تعویذ پہن رکھا ہے پھر بھی کیوں ہو رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی بڑی آفت سے بچا لیتے ہیں، آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو یہ سمجھنا کہ جو عملیات کر رہے ہیں ان پہ جادو نہیں ہو سکتا یا عملیات نہیں ہو سکتے، جادو کرنا جو ان پہ تو زیادہ اٹیک ہوتا ہے، خطرناک والا قسم کا، کہ وہ ان کی طرف تو یعنی جنات بھی پاور پھینکتے ہیں اور انسان بھی پھینکتے ہیں، پھر جو شخص کاٹ کر رہا ہے اس پر ریئیکشن بھی آتا ہے خطرناک والا، کہ جی جس کی آپ اتار کر رہے ہیں، کاٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا حصار نہیں کیا تو اس کا پلٹ کے بدلہ اس پر آتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لیتا ہے۔ تو اس طرح کیفیت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ تو چھوٹی موٹی چیزیں کبھی بڑی کبھی چھوٹی، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر کہ پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں، ایک دم بیٹھے بیٹھے گھر کی چھت گر گئی، پنکھا گر گیا، دیوار گر گئی، ایسی خراب ہو گیا۔ کبھی ہوتا بھائی تم تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھو، ایسی تمہارا فرسٹ کلاس چل رہا ہے، ابھی کیا گیا معلوم ہو کہ جی ایسی صاحب جل گئے، ایک کو ٹھیک کرا تو دوسرا ایسے جل گیا، اس کو ٹھیک کرا تو تیسرا جل گیا۔ یہ باقی چیزیں ایسی لوگ آئی ایم شور جو سن رہے ہیں، میں بھی سن رہی ہوں، میں ریلیٹ کر سکتی ہوں۔ علامہ صاحب آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی؟ دیکھیے جیسے ابھی فرما رہے تھے، میں بھی اس بات کو کہوں، دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے یہ جو شیاطین ہو گئے یا شیطان کے لیجیے ورگلانے والا جو ہے وسوسے جو ہیں،
عام آدمی سے زیادہ جو افراد روحانی ہیں یا دین سے وابستگی ہے ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. شیطان کا کام سینما وغیرہ میں تھوڑی ہے کہیں, اس کا کام تو مسجد مدرسے کے دروازے پر ہے, یہاں بھگانا ہے اس نے تو ٹھیک. اور شیطان کام کیا کرتا ہے, وسوسے کیسے ڈالتا ہے وہ. سپوز کیجیے ہم نے کوئی اچھی میڈیس پڑھی, تقریر اچھی کی, اور اس نے وہیں دماغ پہ کام کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ضامن صاحب کیا تم نے میڈیس پڑھی ہے, تم سے بڑا ذاکر تو کوئی ہے ہی نہیں. یہیں پر دیکھنا ہے کہ یہ میں کس طرف جا رہا ہوں, یہ پہ ٹھیک ہے نا. کبھی وہ شہرت دکھا کے ورغلاتا ہے اور کبھی خوف زدہ کر کے ڈراتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے معاملات اسی طریقے سے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بینگ ایک ان کے صاحب علم کی زیادہ تر برین اس پہ وہ کرتے ہیں خیال ہوتا یہ ہے کہ صرف ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نسبتاً عام لوگوں کے ہم لوگ تھوڑا سا ورد کر لیجیے, ذکر کر لیجیے, یا اوقات تھوڑا بہت خدا کے لیے یا تسبیحات میں مصروف رکھتے ہیں, ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے سانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ باقی لوگوں کو انہیں تمام تر شیاطین سے پروٹیکشن دے رہے تھے نا, تو شیطان کو میرے لگتا ہے خاص خنس بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے. صاحب علم لوگوں سے اور جتنی رکاوٹیں, آپ یقین جانیں کہ جتنی رکاوٹیں مالی اعتبار سے اور کیا کہتے ہیں صحت کے حوالے سے جن کا ہم لوگوں کو سامنا ہوتا ہے, اتنا عام آدمیوں کو نہیں ہوتا سامنا. فرق یہ کہ ہم اظہار نہیں کرتے ان چیزوں کا بہت ساروں کا, ٹھیک ہے نا. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مسائل سے گزر رہے ہیں, لیکن اظہار نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے مطلب بیٹھا ہوا ہے, اس کو اندر کتنی بیماریاں ہیں وہ خود جانتا ہے, لیکن وہ اپنی بیماریوں کو اظہار نہیں کرے گا کبھی. ورنہ کون آئے گا اس کو علاج کرانے کے لیے, وہ اپنے علاج نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں انسان ہونے کے ناطے یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے, اچھے اثرات بھی برے اثرات بھی. اور یاد رکھیے کہ انسانی نظر کے معاملات بھی بہت کم ہوتے ہیں. جو جنات کی اور شیاطین کی جو نظر ہوتی ہے اس کے اثرات زیادہ ہیں. اگر آپ 100 افراد دیکھیں نا, آپ 100 جو نظر بد کا شکار ہوئے ہوئے ہوں, اس میں سے آپ کو 20 سے 25% ایسے ہوں گے جو انسانی نظر بد کا شکار ہوں گے. 70 to 75% ایسے ہوں گے کہ جو جنات کے اثرات کے زر اثر ہوں گے. اس کا مطلب جو ہمارے آس پاس جو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, پر ان کی اگر مائکروسکوپ سے آپ دیکھیں نا, یہ میں فقط دینی بات نہیں کر رہا ہوں, مائکروسکوپ سے دیکھیں, یہ تحقیق ہے, یہ جتنی انسانی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنات کی آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر گھر کے اطراف میں کتنے جنات موجود ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی. اور علامہ صاحب جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ہم نے بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی مطلب بسیرا کرنا شروع کر دیا جو پہلے ویران ہوتی تھی. تو کیا اس کی وجہ سے بڑا, کیونکہ ہم نے بھی نہیں دیکھیں, اگر ماضی میں چلے جائیں تو ہر آبادی ویران تھی, ٹھیک ہے نا. کبھی قبرستان ہوتے تھے, آج آبادیاں ہیں. جو آج آبادیاں ہیں نہیں معلوم 200 سال بعد وہ قبرستان میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ تو معاملہ جگہ چل رہا ہے, یہ تو یہ نظام چل رہا ہے, سرکل چل رہا ہے یہ. لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ مقام کاروبار اور مقام رہائش اس کا انتخاب کرتے ہوئے جو ابتدائی آداب اور وظائف ہیں ان کو انسان کیا کر سکتا ہے, احتیاط کر سکتا ہے, ضرور بڑھتے تاکہ ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے پریشانی سے بچنے کے لیے. اچھا, ہماری کالر تھی, انہوں نے جن کے بیٹے کی اگلے مہینے انہوں نے کہا کہ شادی بھی ہونے جا رہی ہے, وہ پوچھی تھی کہ کہیں بہو پہ ایسی کوئی چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں استخارے کے حوالے سے ہم نے رمضان شریف میں بھی یہ پروگرام کیا تھا. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. جہاں انسان مطمئن ہو جائے وہی اس کے لیے استخارہ ہے. جہاں وہ تذبذب کا شکار ہو, کنفیوز ہو. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا بہن کی, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شادی کروانے کے بعد مائیں آتی ہیں کہ آپ استخارہ کریں کہ کیا یہ رشتہ رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ اندازہ کر رہی ہیں مطلب یہ ہاں, تاکہ وہ ختم کر دیں, نعوذ باللہ. اب یہاں ہی معاملہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں استخارہ کروں, میں ایک انسان ہوں, عمران بھائی کر رہے ہیں, ضامن بھائی کر رہے ہیں, ہم تینوں انسان ہیں. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے 100%, یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی منوعان صحیح ہو. استخارہ کی روحانی معاملات ہے نا, ہمارا معصومین تھوڑے ہیں, ہاں علم العادات سے بھی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, علم العادات سے ہمارا 1 تھا, ہم نے 2 کر دیا, 3 تھا 5 کر دیا, یا تسبیح کا استخارہ اس میں کوئی ہمارا ذہن بیٹھ کر ہم نے کچھ اور کر دیا. رشتہ بہت بہترین تھا, ہم نے منع کر دیا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا جو معنی ہے نا استخارے کا, وہ ہے خیر کو طلب کرنا. جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین استخارہ ہے, پھر کہیں بھی مت جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاطر کر لیجیے. میں نے شادی کی, میں نے گاڑی لی, میں نے گھر خریدا, میں نے کوئی استخارہ نہیں کیا.
میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیا. اور میں نے دیکھا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے, وہ سب تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور نور بھائی کبھی کبھی اتنا افسوس کی بات ہے ایسے رشتے بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھے جن کے استخارے بہت بہترین بھی آئے ہوئے ہیں, تو یہ بھی خیری کچھ ایسی چیزیں جو کہ صرف خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہی ہے, وہ ہم عام انسان جو ہے نا وہ اس کو نہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کیس اسٹڈی موجود ہے. ثنا, السلام علیکم. ثنا. وعلیکم السلام. ثنا, آپ میں چاہوں گی جو آپ کا مسئلہ ہے جو درپیش ہے وہ ہمارے علماء کے سامنے پیش کریں.